ملے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جہاں آپ کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ نفرت پھیلا کر لوگوں کے دل جیتنا بہت آسان ہے، سچ سنا کر لوگوں کے ذہن جیتنا بہت مشکل۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے۔ جو انسان وقت سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا مقام واپس نہیں لا سکتی، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کی ناراضگی کی پرواہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ محبت ختم اور مجبوری شروع ہو گئی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ مومن وہ ہے جو شکوک و شبہات سے اپنے دل کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، اور جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کر دو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے، گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا، سچے رشتے کی دلیل ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین مانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا نگران خود آپ ہی بنے، اپنے دل کی نگرانی کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑ پھڑاتے ہیں، خاندانی بازوؤں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ محبت عمر کی خوبصورتی کہاں دیکھتی ہے، کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جائے تو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ، سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرو، سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرو، سنت ہے۔ نا امیدی بھی ایک وبائی بیماری ہے جو نا امید لوگوں میں بیٹھنے سے آپ کو بھی لگ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے، جس سے وہ مرد کے انداز کو پہچانتی ہے، جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔
عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، زندگی کے اس سفر میں صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے محبت۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہو، ایسے انسان کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تمہیں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کی بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے معافی مانگی جائے، تعلقات کو اہمیت دیتے دیتے خود کو سستا کرنے کی، اپنی ذات کی دھجیاں اڑانے کی اور غلط نہ ہوتے ہوئے بھی بار بار وضاحتیں دینے کی۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو سٹائل لگتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ جذبات کا احترام ہی نہ ہو تو رشتے بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کسی کے احساسات کو اپنی ہنسی میں اڑا دیں تو قدر کم ہو ہی جاتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے تھے کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔
خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے، اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجیے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اور اپنے گھر کی سچی خوشیاں نصیب کر دے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کی ہر اس چیز کو جھڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ چھپ جاتی ہیں باتیں، کبھی تو کبھی لہجے مار جاتے ہیں، یہ زندگی ہے جناب، یہاں ہم غیروں سے زیادہ اپنوں سے ہار جاتے ہیں۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہم بڑے نہیں ہوتے، بس بچپن کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں۔ ہم بھولتے نہیں چیزوں کو، یادوں کی الماری میں سنبھال لیتے ہیں۔ ہم بدلتے بھی نہیں، بس بدل بدل کر کردار نبھاتے رہتے ہیں۔ تیرا بہترین ہم نشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ اللہ ہے۔ کسی نے پوچھا، کوئی اپنا چھوڑ کے چلا جائے تو تم کیا کرو گے؟ بہت ہی خوبصورت جواب، اپنا کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا، اور جو جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے، اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آ جاتے ہیں۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ظرف ہونا چاہیے، کم ظرف لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جس کا تم سے دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تمہیں نہیں وہ تمہارے بارے میں کہے۔ ایسے شخص سے تعلق ختم ہونا ہی غنیمت ہے۔
زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ قرآن کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورہ کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہر انسان کی عقل کا اندازہ اس کی زبان پہ جاری ہونے والی باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ یہ جو سانس ہے، حقیقت میں یہی چانس ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ فرشتوں کو ہر وقت کندھے پر بٹھائے گھومنے والے انسان، کیا کہنے تیری پرائیویسی کے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ برا چاہنے والے کو بتا دو، عزت رب دیتا ہے۔ زندگی نے ایک بار تو سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔ بہت عجیب دنیا ہے جہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو سمجھاتے ہیں لیکن خود کو نہیں سمجھاتے۔ بیکار ہے ہر وہ تعلق جس میں احساس نہ ہو، جس میں محبت نہ ہو، جس میں قدر نہ ہو۔ شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ خوبی اور نیکی دولت سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی نیکی کو بھولنا اور دوسرے کی نیکی کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم تو ہر بات اب خدا پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹوٹے نہ دل کسی کا اپنا ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، کوئی پتھر تو نہیں، پھر کیوں لوگ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں اتنی تکلیف سانس کو بند کرنے سے نہیں ہوتی جتنی تکلیف زندگی میں ماں کی موت سے ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی کی جگہ لینا یا کمی پوری کرنا دو الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کسی کی کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ زندگی جینا ہے تو پھر حالات سے ڈرنا کیسا، جنگ جو لازم ہو تو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، درد میں اکیلے، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ غلط فہمی اگر دل میں زیادہ دیر رہے تو بدگمانی کو جنم دیتی ہے اور بدگمانی فاصلوں کا باعث بنتی ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ ہم نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھی۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب بھی محسوس نہیں ہوتی۔
कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। हासिद पर चाहे 1000 एहसान भी कर लो, मगर दिल से वो तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। बेहतरीन वक़्त के लिए बदतरीन वक़्त को झेलना पड़ता है, और जो बदतरीन वक़्त में साबित कदम रहे, बेहतरीन वक़्त उसी के लिए अपने दरवाज़े खोलता है। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामायनी बनाती है, और वो है आखिरत की याद। बचपन के खेल ख़त्म होते हैं तो नसीब का खेल शुरू हो जाता है। लौट कर यादें आती हैं, वक़्त नहीं। मरने के बाद जितनी ज़मीन बादशाह को मिलेगी उतनी ही फ़कीर को भी मिलेगी, लेकिन हिसाब अमाल का होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़न इंसान की अपनी सोचों का होता है। इंसानियत की किताब का पहला हरफ एहसास और रहमदिली है। कत्ल हुए हम इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपस में इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फिक्र करना नहीं छोड़ते। निभाना ही तो मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। गुस्सा इस सुलगती हुई लकड़ी की मानिंद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। वो दिल जो फजर की नमाज में अल्लाह के सामने झुकता है, उसे कभी किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बंदा सिर्फ इतना भी सोचने लगे कि क्या मिलेगा झूठ बोलकर, तो वो समझ जाए कि उसकी सिमत सही है, अल्लाह उस पर मेहरबान है। न जाने कितने दर्द ऐसे हैं जिन्हें सर दर्द कहना पड़ता है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के म्यार के मुताबिक होते हैं। मर्द की पहचान कभी भी उसके पैसे या खूबसूरती से मत करना, क्योंकि खूबसूरती वक़्त के साथ और पैसा किस्मत के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसकी नज़र में तुम्हारे लिए इज़्ज़त है, और अगर ज़ुबान से तुम्हें रुसवा नहीं करता, गलत अल्फाज नहीं कहता, तो जान लो वही असली मर्द है। मर्द अगर रोकता टोकता है तो मुकामे शुक्र है। ऐसा मर्द वाकई औरत को अपनी इज्जत समझता है, उसका ख्याल खुद से ज़्यादा करता है। ऐसी औरत दुनिया की खुश नसीब औरतों में से है। जुमलों के दांत नहीं होते, मगर ये काट लेते हैं। गलत फहमी का ज़ाला सिर्फ उस वक़्त मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई ख़ास मुकाम हो। इंसान हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे दौड़ता है, उस बच्चे की तरह जो तितलियां पकड़ने के मशगले में घर से बहुत दूर निकल जाता है। न तितलियां मिलती हैं, न वापसी का रास्ता। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह इत्मीनान करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। जो आदमी अपने खाने में से किसी को खिलाता है, वो अपना खाना पाक कर लेता है। बड़े बड़े अंबिया कराम, कुतब, औलिया का यही मसलक है। मोहब्बत में मुब्तला होना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है, लेकिन ये इतना ही भयानक है अगर गलत शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हों। मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और 2 पर ही ख़त्म हो जाती है। अगर 2 में से एक निकल जाए तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और अगर 2 में एक शामिल हो जाए तो यकीन निकल जाता है। मोहब्बत निभाने के लिए ज़मीन और यकीन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पेवंद लगाना है। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ज़िल्लत भी ये सोच कर बर्दाश्त कर लेता है कि वो जिन्हें घर की 4 दीवारी में छोड़ कर आया है, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो छोटी उम्र से लेकर तख्ता गुस्ल तक दूसरों की खातिर जीता है। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाएं। हमेशा 4 दीवारी में रहने वाली लड़कियों के इश्क से डरो, उन्हें दुनिया नहीं देखनी होती, वो जिसे चाहती हैं वही उनकी दुनिया होती है।
زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں، کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ ہر مرد کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عورت کو پٹری سے اتارے اور اپنے راستے پر لے کر چلے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ عورت بہت بابرکت ہستی ہے، ثبوت چاہیے تو اپنی ماں کو دیکھ لیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ مرد کو بدصورت عورت سے محبت ہو سکتی ہے مگر بد زبان سے نہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔